میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو واقعات لکھے ہوئے ہیں، اس میں جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے، اور ہمیں غور کرنی ہے کہ ہم کس طور سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، کس طور سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کس طور سے ہم نے رہنا ہے اس دور کے اندر رہتے ہوئے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا ایک خادم ہے اور وہ بڑی زبردست ایک تمثیل اس نے کہی، کہتا کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر رہتی ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، لیکن پانی مچھلی کے اندر نہیں رہتا، پانی مچھلی کے اندر نہیں رہتا۔ جب پانی مچھلی کے اندر آ جاتا ہے تو مچھلی مر جاتی ہے۔ مچھلی کیا ہوتی ہے؟ مچھلی مر جاتی ہے۔ اسی طرح جو انسان اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے اور دنیا اس کے اندر نہیں تو وہ روحانی طور پر زندہ ہے، اور اگر دنیا اس کے اندر جب رہنے لگتی ہے تو وہ روحانی طور پر مر جاتا ہے، وہ روحانی طور پر جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یسوع کا لہو ہم گرے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویہ! ایسے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ ہاللویہ! پریز گاڈ۔ ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ریپچر۔ وہ کیا ہے؟ ریپچر۔ ریپچر کا مطلب ہے اٹھا لیا جانا۔ ریپچر کا کیا مطلب ہے؟ اٹھا لیا جانا۔ اور ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے۔ سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ افسیوں کا خط ہے، اس کا 5واں باب، افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ نادانوں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، مقدس پولس یہاں پر افسس کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہوئے جو ہے وہ اس بات کو، اس نقطہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ سارا انتظام جو ہے اور یہ سارا منصوبہ جو خدا کا ہے وہ مسیح یسوع کا ایک مجموعہ بن جائے، اور ہم نے یہ خدا کا خاص منصوبہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہاللویہ! اور ایک دل ہو کر، پاک دل ہو کر ہم نے مسیح یسوع میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک سوال کو رکھ رہا ہے، اور پہلے اس وقت جب یہ کلام قلم بند کیا گیا افسس کی کلیسیا کے لیے، یہ کلام قلم بند کیا گیا تھا، اور آج یہ کلام جو ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، اور آج ہم سب سے یہ سوال ہے، اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ پس غور کرو۔ پس کیا کرو؟ غور کرو، غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ کس طرح چلتے ہو؟ نادانوں کی طرح نہیں، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ بلکہ کن کی مانند چلو؟ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو۔ وقت کو کیا جاننا ہے؟ غنیمت جاننا ہے۔ وقت کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ کیونکہ دن کیا ہیں؟ برے ہیں۔ آج یہ سوال جتنے بھی ہم یہاں پر خدا کی حضوری کے اندر موجود ہیں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہم سے سوال کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ بس غور کرو کس طرح چلتے ہو۔ کس طرح چلتے ہو، یہ سوال ہے ہم سے کہ ہم نے غور کرنی ہے اپنی زندگی پر۔ اس دور حاضرہ کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے کہ ہم کس طور سے چل رہے ہیں اور کس طور سے ہمیں چلنا ہے۔ خدا کا خادم، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو۔ داناؤں کی مانند بنیں گے تو وقت کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے، داناؤں کی مانند چلیں گے تو وقت کی اہمیت کو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اس دور حاضرہ کے اندر رہتے ہوئے کس طور سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ آج
جب ہم دنیا کے واقعات پر غور کرتے ہیں تو پھر جب ہم ٹی وی چینلز پر نیوز پر دیکھتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر دنگے فساد ہو رہے ہیں، زناکاری جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، حرام کاری بہت بڑھ گئی ہے، قوم پر قوم جو ہے وہ چڑھائی کر رہی ہے۔ کرونا وائرس کے ذریعے سے خدا نے جو ہے وہ دنیا کو بتا دیا کہ میں خدا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں۔ اس وائرس نے جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر قوم، ہر قبیلہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا کہ خدا کی حضوری کے اندر وہ جھک جائے۔ لیکن جیسے ہی اس مشکل میں سے نکلے ہیں، پھر حالات جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، وہی چال چلن ہے، وہی باتیں ہیں، اسی طرح کی زندگی، وہی لائف سٹائل دوبارہ سے انسان نے جینا شروع کر دیا ہے، اور اس بات پر غور نہیں کر رہا کہ کس طرح چل رہا ہے۔ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ ہم نے دانا شخص وہ ہے جو اچھے برے میں فرق جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ غلط اور صحیح میں فرق جو شخص جانتا ہے، جو بیٹی جو بہن جانتی ہے، وہ داناؤں کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن جنہیں چنگے ماڑے دے وچ کبھی فرق نہیں سمجھا، وہ جڑا وہ نادانا دی طرح اپنی زندگی نو بسر کر رہے ہیں۔ وہ نادانوں کی طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر وہ غلط کو غلط نہیں کہہ رہا اور صحیح کو صحیح نہیں کہہ رہا، اور اگر اس نے جو ہے وہ اچھے اور برے میں فرق نہیں کیا، تو وہ شخص نادان ہے۔ وہ نادانوں کی طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے اور وقت کی اہمیت کو نہیں وہ سمجھ رہا۔ اس لیے خدا کا خادم یہاں پر نصیحت کرتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ دن جو ہیں وہ برے سے برے ہوتے جائیں گے، لیکن جب ہم پورے دل کے ساتھ، پورے طور کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا ہمارے حالاتوں کو تبدیل کر لے گا۔ خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کو چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ہمارے حالاتوں کو بدل سکتا ہے۔ اور لیکن میرے عزیزو سنیے گا غور سے کہ خدا کا خادم جو ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس جو ہے، وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بس غور سے دیکھو۔ غور سے کیا کرو؟ غور سے دیکھو اپنی زندگی کو، دنیا کے حالاتوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھو کہ جن حالات کے اندر دنیا چل رہی ہے، جس گناہ کے اندر دنیا ہے، کہیں تم بھی اسی میں شمار تو نہیں۔ اس بات پر ہم نے غور کرنی ہے۔ میرے عزیزو وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر میرے عزیزو ہم برے حالاتوں میں بھی قائم رہ سکیں گے۔ برے حالاتوں میں بھی کیا رہ سکیں گے؟ قائم رہ سکیں گے۔ یہ خدا کا خاص فضل تھا، یہ خدا کی قدرت تھی کہ اس نے وائرس کے دنوں کے اندر بھی ہم سب کی ضرورت کو وہ پورا کرتا رہا۔ حالات دنیا کے جتنے مرضی خراب ہو گئے تھے، لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، دنیا جو ہے وہ مانگنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئی تھی، لیکن مسیحی قوم پر یہ خدا کا خاص فضل تھا کہ ان کی ضرورتوں کو خدا پورا کرتا رہا۔ ان کے تھوڑے میں اس نے برکت دی، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سب کچھ اس لیے اس نے کیا کیونکہ یسوع نے جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور حوالہ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ مضمون جو ہے وہ ہمارا ریپچر ہے اور ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 24واں باب ہے اور اس کی 36ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 24 باب 36 آیت۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے،
उस दिन तक के नूह कश्ती में दाल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आमीन। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। कहें आमीन। यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस में रैप्चर की बात हो रही है। यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप, मगर सिर्फ बाप जानता है उस बारे में। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। और नूह के बारे में, नूह तूफान नूह के बारे में हम जितने भी यहाँ पर खुदा के कलाम को समझते हैं वो सभी बखूबी इस बात से वाकिफ है। और फिर खुदा के कलाम में लिखा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते थे और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ। नूह कश्ती में क्या हुआ? दाखिल हुआ। मेरे जीजो, खुदा का कलाम फरमाता है कि तूफान से पहले के दिनों में, मुसीबत से पहले के दिनों में लोग खाते पीते थे, लोग जो है वो मसरूफ थे, अपनी मसरूफियात के अंदर अपनी ख्वाहिशों में फंसे हुए थे, बदी जो है वो हद से बढ़ गई थी। और फिर मेरे जिसो खुदा का कलाम फरमाता कि लोग ब्याह शादी करते थे उस दिन तक जब तक नूह कश्ती में दाखिल न हुआ। और मेरे जिसो किसी को इस बात का पता नहीं था। लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के साथ गुजार रहे थे, लोग अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के साथ बसर कर रहे थे, अपनी ख्वाहिशात के अंदर जो है वो मसरूफ थे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन खुदा की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। वही हालात आज है, वही हालात आज है। लोग अपनी ख्वाहिशों के अंदर फंसे हुए हैं, लोग ब्याह शादी कर रहे हैं, लोग खाते पीते हैं, लेकिन खुदा का डर जो है वो किसी के दिल के अंदर नहीं रहा। दौरे हाजरा के अंदर जब हम गौर करते हैं, हालात जो है वो बेहतरी की तरफ, मैं पहले भी बता चुका हूं कि नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी हालात, महंगाई जितनी मर्जी हो गई है, लोग जो है वो उसी तरह उसी तौर से जो है वो उन्होंने अपनी जिंदगी को डाल लिया है। बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, खाते पीते हैं ब्याह शादियों पर, लेकिन खुदा के कलाम की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारी कौम भी जो है वो खुदा से दूर होती हुई नजर आ रही है। यस्सु के लिए किसी को भी जो है वो उस तरफ ध्यान नहीं है कि यस्सु आने वाला है। उसने अपने कलाम में फरमाया कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और मेरे जीजो, खुदा के कलाम में लिखा है कि उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। जब यीशु बादलों पर आएगा तो फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि उस वक्त दो आदमी खेत में काम कर रहे होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मेरे जीजो, हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है कि दो लोग इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे हैं, दो शख्स इकट्ठे बैठकर बात कर रहे हैं, उनमें से एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, यानी कि इकट्ठी काम कर रही होंगी, इकट्ठी बैठकर बातें कर रही होंगी। उनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अब हमने गौर करनी है अपनी जिंदगी पर कि हम ले लिए गए लोगों में शुमार किए जाएंगे या जो छोड़ दिए जाएंगे। हमने इस बात पर गौर करना है। और मेरे जीजो,
खुदा का कलाम फरमाता है कि एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। ये रैप्चर है। ये क्या है? रैप्चर है। हमने अपनी जिंदगी को, अपने घराने को, अपने बेटों बेटियों को, अपने अजीजों को जो है वो रैप्चर के लिए तैयार करना है। और जो मसीह यीशु में आ जाता है उन सब पर ये फर्ज है। सिर्फ ये खुदा के खादमों पर फर्ज नहीं है कि वो जाएं और खुदा के कलाम की मुरादी करें, बल्कि हर वो मसीही जो मसीह यीशु पर ईमान रखता है उन सब से यीशु ने कहा कि जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये हम सब पर फर्ज है। और आज जो मैसेज, जो कलाम आप सुन रहे हैं, आप सबका ये फर्ज है कि अपने उन अजीजों को बताएं जो खुदा की हजूरी के अंदर नहीं आ रहे, उनको बताएं जो खुदा की हजूरी से दूर हैं। और मेरे अजीजों, जब हम गरीब, लाजर और अमीर शख्स पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, एक को ले लिया गया और बाप अब्राहम की गोद में रख दिया गया, और जिसे छोड़ा गया, जब वो इस दुनिया से कूच की उसने, तो फरिश्तों ने लिया और वहां पर डाल दिया जहां रोना और दांतों का पीसना है। अब अमीर शख्स अजाब के अंदर मुब्तला है और बाप अब्राहम को देखता है और बाप अब्राहम की गोद में लाजर और चिल्लाता है और कहता है कि अब बाप अब्राहम लाजर को भेज कि वो अपनी उंगली का एक सिरा डबोकर मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं तड़प रहा हूं। जब अजाब में मुब्तला हुआ तब फिर वो बातें याद आई। ऐसा ना हो कि हम भी अजाब में मुब्तला हो और अपने किसी अजीज को बाप अब्राहम की गोद में देखकर हम भी चिल्लाएं कि बाप अब्राहम, इस मेरे अजीज को मेरे पास भेज, ये मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं तड़प रहा हूं। और ऐसा ना हो कि हम जो है वो अच्छी जगह में हो और हमारे बेटे हमारी आंखों के सामने आग और गंधक से जलने वाली झील के अंदर हो। ये ना हो कि हम जो है वो अच्छी जगह पर हो और हमारी बेटियां वहां पर आग में जल रही हो, अजाब के अंदर मुब्तला हो। हमने इस बात पर गौर करनी है कि हम कहां पर जाएंगे। यीशु मसीह के शागिर्द 12 हर वक्त जो है वो यीशु के साथ साथ रहते थे। फिर 72 शागिर्द हो गए और 3 तो उनमें से ऐसे थे जिन पर वो अपनी पर्सनल बातें भी जो है वो उन पर जाहिर करता था, जिन पर जो है वो अपने जरूरी काम जो पोशीदा रखने वाले थे उन पर जाहिर करता था। अब हमने गौर करनी है कि हम उन 72 में हैं और 12 में हैं, या उन 3 में हैं, या वो है जो अकेला रहता था, जिसने यीशु मसीह का सौदा कर दिया। हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। अगर हम चाहते हैं कि छोड़ न दिए जाएं, रैप्चर के वक्त मुकद्दसीन जब उठाए जाएं तो हमारा भी शुमार मुकद्दसीन के अंदर हो, तो हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। और जो छोड़ दिए जाएंगे उनके बारे में हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा आमूस नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा, उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। आमूस की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं उस मुल्क में कैद डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कैद, बल्कि खुदावन का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदावन के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। आमीन। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो जो छोड़ दिए जाएंगे उन लोगों के बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदावन खुदा ने फरमाया। किसने फरमाया? खुदावन खुदा ने फरमाया कि वो दिन आते हैं। वो दिन क्या है? आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहर डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहर, ना पानी की प्यास और ना
روٹی کا کہا تو روٹی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا پینے کے لیے، کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر خدا کا کلام فرماتا ہے کہ بلکہ اپنا کلام سننے کا قحط، اپنا کلام سننے کا قحط۔ قحط سے مراد ہے کہ جو چیز نہیں ملتی اس چیز کا کال پڑ جانا، کال پڑ جانے سے مراد ہے کہ قحط۔ اور خدا نے کہا کہ میں قحط ڈالوں گا، نہ روٹی کا قحط، نہ پانی کی پیاس ہوگی، لیکن خداوند کا کلام سننے کا، تب لوگ سمندر سے سمندر تک بھٹکتے پھریں گے اور شمال سے مشرق تک خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ خدا کا کلام سننے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ لوگ جو ہیں وہ سمندر سے سمندر تک خدا کے کلام کے لیے بھٹکتے پھریں گے، شمال سے مشرق تک جو ہے وہ لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے کہ کوئی خدا کا خادم ہمیں مل جائے اور ہم خدا کے کلام کو سنیں، ہم خدا کے کلام کو کیا کریں؟ سنیں۔ خداوند کا کلام سننے کا، یہاں تک کہ خدا کا کلام سننے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے جو چھوڑ دیے جائیں گے، جو کیا ہوں گے؟ جو چھوڑ دیے جائیں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں خدا کا کلام جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ تب لوگ جو ہیں وہ سمندر سے سمندر تک، شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں بھی خداوند کا کلام انہیں نہیں ملے گا۔ کوئی بندہ انہیں ایسا نہیں ملے گا کہ جو خدا کی بات ان کے ساتھ کرے، کیونکہ مقدسین ریپچر کے وقت جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ آج ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو تیار کرنا ہے، ہر وقت ہمیں تیار اور بیدار رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ دلہا آ جائے اور ہم ان سست کنواریوں کی طرح رہ جائیں جنہوں نے اپنی کپیاں تو ساتھ لے لی لیکن انہوں نے تیل نہ لیا۔ تیل جو ہے وہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ کپیاں ہم ہیں، کپیاں ہم ہیں، اور تیل جو ہے وہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ جن کے اندر خدا کا کلام تھا وہ دلہا کے ساتھ اس جشن میں شریک ہو گئی، لیکن جن کے اندر خدا کا کلام نہیں تھا ان کی کپیاں خالی تھی اور وہ ڈھونڈنے لگی، جا کر ان سے کہتی ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا تیل دے دو۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے تمہارے واسطے یہ کافی نہیں ہے، ہم سب نے، ہر ایک نے اپنا حساب خود دینا ہے، وہاں پر کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ وہاں بیٹا نہ باپ کا حساب دے سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کا حساب دے سکتا ہے، نہ ماں بیٹی کا حساب دے سکتی ہے، نہ اپنے اس عزیز بیٹے کا جسے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ پھر وہ باتیں یاد آئیں گی کہ جب خدا کے خادم ہم سے کہتے تھے کہ بھائی جی، بہن جی، عبادت پہ آئیں تھے، یہ کہنے ہیں ساڑھے کو تو ٹائم ہی نہیں۔ پھر ہم کہتے تھے، کئی بار ہم نے جواب دیا کہ جو صاحب ہوئے گا ادھوں ویکھی جائے گی، ادھوں ویکھی نہیں جانی، ادھوں ویکھی نہیں جانی۔ فرشتیاں لینا تو اسے سٹ دینا جسے رونا دے دندا کا بیچنا، پھر دیکھی نہیں جائے گی۔ پھر لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کے لیے ترسیں گے، تڑپیں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے، اتنی محنت کریں گے کہ سمندر کے اس کنارے سے دوسرے کنارے تک خدا کے کلام کے لیے بھٹکتے پھریں گے، لیکن خدا کا کلام کہیں انہیں نہیں ملے گا، تو لوگ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، اپنے گھرانے پر غور کرنی ہے، اپنے بچوں پر غور کرنی ہے کہ کون خدا کی حضوری سے دور ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، اگر خدا کے ساتھ چلتے رہے، خدا کے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھا، جس طرح خدا کا بندہ ایوب کہتا کہ خداوند میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ تیرے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کیا ہے، میں نے تیرے کلام کو نوش کیا ہے۔ نوش کرنے سے مراد ہے کہ میں نے تیرے کلام کو، جس طرح ہم خوراک کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اس طرح میں نے تیرے کلام کو کھایا، اپنے اندر رکھا ہوا ہے میں نے تیرے کلام کو۔ اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے بچوں پر، اپنے بیٹے پر، اپنی بیٹیوں پر غور کریں، اور کہاں تک جو ہے وہ دنیا گناہ کے اندر دس گئی ہے، کہاں تک جو ہے وہ ابلیس نے انسان کو برگلا لیا کہ اسے جب بھی وہ چاہتا ہے کہ میں دعا کروں، اسے کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔
اسے کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں، جو ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اس کلام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اس کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ دن برے ہیں۔ کیونکہ دن کیا ہے؟ دن برے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، خاص اپنے گرانے پر غور کریں کہ میں نے اپنے بیٹے کا موبائل لے کر دیا ہے، وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، کیا کچھ وہ اپنے موبائل کو کس طرح سے یوز کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے موبائل پر بھی آپ نے غور کرنی ہے کہ ہم کس طور سے اسے یوز کر رہے ہیں، کس طور سے ہم اسے استعمال میں لا رہے ہیں۔ یہ موبائل جس طرح ہم اسے چلائیں گے، ہم اسے اچھا یوز کریں گے، یہ اچھا یوز ہوگا۔ اگر ہم اسے برے طریقے کے ساتھ یوز کریں گے، غلط کاریوں کے لیے یوز کریں گے، واٹس ایپ کے لیے، فیس بک کے لیے، میسنجر کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، تو یہ برا یوز ہوگا۔ اور یہ باتیں ہمیں جو ہے وہ برائی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ بار بار اس بات پر زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم غور نہیں کرتے، اس لیے خدا کا کلام آج ہم سے یہ فرماتا ہے کہ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، کیونکہ دن برے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ مقدسین اٹھا لیے جائیں تو کہیں ہم چھوڑ دیے نہ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم عبادت کے اندر بیٹھے ہوں، ہمارے ساتھ والا اٹھا لیا جائے اور ہم چھوڑ دیے جائیں۔ اس بات پر بھی غور کریں کہ وہ 10 سواریوں کی مثال جو ہے وہ سیم اسی طرح تھی، 5 لے لی گئی اور 5 کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح پورے گرانے کے ساتھ خدا کا کلام بات کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا گرانا جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور ساتھ والا گرانا اٹھا لیا جائے۔ ہم نے ان باتوں پر غور کرنی ہے۔ جب خدا کے کلام پر غور کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں یا جس طرح دنیا چل رہی ہے اس طرح چل رہے ہیں۔ اگر دنیا کی طرح چلیں گے تو کبھی بھی ہم جو ہے وہ خدا کے کلام کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، ہم نے خدا کے کلام کو دیکھنا ہے۔ یسوع نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مکاشفہ اس کے 22ویں باب کی 12ویں آیت نمبر سا فرماتی ہے۔ یسوع نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں اول اور آخر ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور کہتا کہ ہر ایک کے کام کا رزلٹ میرے پاس ہے، اجر میرے پاس ہے۔ اور ہم نے جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا اجر اچھا ہو اور یسوع المسیح ہم سے کہے کیا میرے باپ کے مبارک لوگوں اس میراث کو لو جو میں نے بنائے عالم سے پیش کر تمہارے لیے تیار کی ہے، ان ابدی مکانوں میں چلے جاؤ جن کا وعدہ میں نے اپنے کلام میں کیا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر جائیں جہاں پر یسوع المسیح ہے، یسوع نے کہا کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ اگر چاہتے ہیں کہ ان مکانوں کے اندر جائیں تو پھر ہم نے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، اپنے بچوں پر خاص اپنے بچوں پر غور کریں۔ ہم اپنی پڑوسی قوم کو دیکھتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے سردی کی حالت کے اندر بھی وہ مدرسوں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ جتنے ساڈے بچیاں کی چھٹی ہویا ہی کہنا خیر سون دو، خیر کی کرو سون دو۔ آپ بھی نال چھٹے رہنے، آپ بھی کیا کرنے ہیں، آپ بھی نال چھٹے رہنے ہیں۔ لیکن ان لوگوں پر ہی غور کریں کہ وہ کس طرح سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھیں تو ان کو اپنے مذہب کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہاڈے بچیاں پوچھ لو تو انہوں نے فلماں ڈرامے تو علاوہ کوئی گل ہی نہیں آتی۔ ہم نے غور کرنی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خاص اپنے گھرانوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔
آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہم سب نے یہ کلام اپنے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ یسوع نے کہا کہ جاؤ اور ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ یسوع نے صرف اس وقت شاگردوں سے نہیں کہا، بلکہ جتنی بھی بھیڑ یسوع پر ایمان لا رہی تھی سب سے یہ یسوع المسیح نے کلام کیا۔ اور آج ہم سب کے لیے یہ کلام ہے کہ ہم سب نے اس پیغام کو جو ہم نے سنا ہے ہم نے سب تک پہنچانا ہے، تاکہ جو کھوئے ہوئے ہیں وہ یسوع کی طرف آئیں، جو خدا کی حضوری سے دور ہیں وہ بھی خدا کی حضوری کے اندر آئیں، تاکہ خداوند خدا انہیں برکت دے اور وہ بھی ان مقدسین کے اندر شریک ہو سکے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے، آئیں سبھی اپنے سر کو جھکائیے اور خداوند کی شکرگزاری کریں۔ ہاللیلویہ۔ سبھی سر خداوند کی درگاہ میں جھکیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے